اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد، سب سے پہلے امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے میڈیا کے تمام بہن بھائیوں کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس مختصر گفتگو کے لیے میں نے جس موضوع کو انتخاب کیا ہے وہ سیرت اجتماعی امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام امامت و ولایت کے 5ویں درخشان آفتاب امامت کے افق پر ہمیشہ کے لیے روشن و منور ہوا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی، پوری زندگی علوم و معرفت سے سرچشمہ تھی، کیونکہ آپ تمام علوم کی مشکلوں کو حل کرتے تھے اور معرفت کی پیچیدگیوں کو سلجھاتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو باقر العلوم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حیات طیبہ تمام یکتا پرستوں کے لیے اور اسی طرح بلند و بالا اخلاق رکھنے والوں کے لیے معرفت اور کرامت کا مکمل آئینہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے ممتاز ترین اور کمال ترین اوصاف میں سے، صفات میں سے یہ ہے، آپ کے اندر تمام خوبیوں کی ایک جامعیت ہے۔ امام علیہ السلام عبادت اور بندگی کی طرف توجہ و انہماک، کسب و معاش سے آپ کو مانع نہیں ہوئے۔ اسی طرح امام علیہ السلام کی توجہ علوم اور معرفت کی طرف تھی، تو دوسری طرف آپ علیہ السلام دنیا کی مادی زندگی اور کسب و معاش سے، اسی طرح اجتماعی تعلقات اور معاشرہ اور سماج کی مادی زندگی سے آپ کی توجہ نہیں ہٹا سکے۔ اس گفتگو میں امام علیہ السلام کی سیرت کے کچھ نمونے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان میں سے سب سے پہلا نمونہ یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام زاہد و عابد، تقوی کے بلندی پر ہونے کے باوجود امام علیہ السلام کسب معاش اور کام میں مصروف ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے کے ایک مشہور زاہد محمد بن منکدر تھا، جو طاؤوس یمانی اور ابراہیم بن ادہم اور دوسرے کچھ لوگوں کی طرح صوفی مسلک کی طرف رجحان رکھتا تھا۔ محمد بن منکدر کا بیان ہے، ایک دن میں مدینہ منورہ کے اطراف میں ایک سمت جا رہا تھا، گرمیوں کا موسم تھا۔ اس سخت گرمی میں امام محمد باقر علیہ السلام کو کام کرتے ہوئے، کسب معاش کرتے ہوئے میں نے دیکھا، تو میں نے یہ دل میں سوچا، قریش کی بزرگ ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے یہ، اور اپنے آپ سے دل میں یہ سوچا کہ میں جا کر اس ہستی کو نصیحت کروں گا۔ محمد بن منکدر امام کے پاس پہنچے اور سلام کیا۔ امام نے سلام کا جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد محمد بن منکدر نے کہا،
مولا آپ کو سلامت رکھیں، آپ کے کام میں برکت عطا کریں اللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے امام، اگر آپ کو اسی حالت میں موت آ جائے تو آپ کیا کرو گے؟ اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام نے کام سے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، روکا۔ روکنے کے بعد محمد بن منکدر سے کہا، خدا کی قسم مجھے یقین ہے، میری تمنا ہے اگر اسی حالت میں میری موت آ جائے تو، کیونکہ میں اطاعت خداوندی میں مصروف ہوں، میرا یہ جو کام کرنا اطاعت خداوندی ہے، کیونکہ اسی کام کی وجہ سے میں تم جیسے لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہوں، کسی کے آگے ہاتھ بلند کرنے سے، کسی کے سامنے حاجت بیان کرنے سے میں بے نیاز ہوتا ہوں۔ اس وجہ سے میری تمنا ہے اسی حالت میں اطاعت خداوندی اور فرمان برداری کے وقت میری موت آ جائے۔ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں، اس وقت سے میں خوف زدہ ہوں، میری موت اس وقت آ جائے جب میں اطاعت خداوندی میں مصروف نہ ہوں۔ اتنا سننا تھا، محمد بن منکدر نے کہا، اے امام، میں آپ کو نصیحت کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے میری رہنمائی کی، آپ نے میری ہدایت کی۔ دیکھیں یہ امام کی سیرت ہے، اجتماعی سیرت۔ امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان چاہے جتنا بھی زاہد ہو، چاہے جتنا بھی پرہیزگار ہو، متقی ہو، پھر بھی انسان کو اپنی مادی زندگی سے، کسب معاش سے، اپنے ہاتھ سے کما کر لوگوں سے بے نیاز بنانا انسان کی ضرورت ہے۔ دوسرا نمونہ امام علیہ السلام کی سیرت اجتماعی کا، دوسرا نمونہ سماج میں اصلاحی اور مؤثر اقدام۔ جیسے اس سے پہلے واقعے میں بیان ہوا، امام علیہ السلام نے کسب معاش کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ معاشرے میں، سماج میں کیسے مؤثر اقدام کرنا ہے۔ امام نے کسب معاش کیا، زاہد اور عابد ہونے کے ساتھ ساتھ کام اور تلاش کی، لیکن امام نے اپنی زندگی کو اس مادی زندگی کے لیے وقف نہیں کی۔ امام نے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا، کیونکہ امام کے اندر یہ ایک جامعیت ہے، امام بیک وقت عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، باقر العلوم بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی مادی زندگی پر بھی توجہ دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں امام علیہ السلام کی اپنی حیات طیبہ میں اپنے زمانے کے لیے عظیم اور بڑی خدمت ہے، گران قدر خدمت، وہ بھی علمی اور عملی خدمت ہے۔ اس علمی اور عملی خدمت کی دلیل کے لیے میں اتنا کہوں گا، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ فقہا کے ابتدائی دور میں فقیہ ترین افراد میں 6 شخصیتوں کا نام تھا، 6 شخصیات کا نام تھا۔ ان 6 شخصیات کا شمار امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے خاص اصحاب اور شاگرد میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے لیے دلیل حسن بن علی وشا کا بیان ہے، وہ امام رضا علیہ السلام کا معاصر ہے۔ وہ کہتا ہے، مسجد کوفہ میں نے 900 اساتید، بڑے مشائخ اور اساتید کو درس دیتے ہوئے پایا۔ ان تمام اساتید سب کے سب کا بیان یہ تھا، سب امام صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام سے درس بیان کرتے تھے۔ تو یہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت، سماج میں، معاشرے میں اجتماعی گران قدر خدمت علمی اور عملی صورت میں۔ تیسرا نمونہ امام علیہ السلام کی سیرت اجتماعی کا تیسرا نمونہ، آپ علیہ السلام تمام مخلوقات کے مرجع تھے، مرجع خلائق اور سوالات کے جواب دینے والے تھے۔ آپ ابو بصیر کا بیان ہے
ایک دن امام علیہ السلام مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے اور آپ کے کچھ دوست، کافی دوست آپ کے گرد چراغ کے گرد پروانے کی طرح جمع تھے، آپ سے سوالات پوچھ رہے تھے، آپ جواب دے رہے تھے۔ اتنے میں طاؤوس یمانی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مسجد الحرام پہنچے۔ پہنچنے کے بعد ابو بصیر سے سوال کیا، یہ کون ہے، کون سی شخصیت ہے، یہ لوگ ان کے گرد جمع ہے؟ تو ابو بصیر نے کہا، یہ امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، باقر العلوم ہے، امام سے سوال کر رہے اور امام جواب دے رہے ہیں۔ اتنے میں طاؤوس یمانی نے کہا، میرے بھی کچھ سوال ہے، میں نے بھی کچھ سوالات پوچھنے ہیں۔ تو امام نے فرمایا، پوچھ، جو سوالات ہے پوچھ لے۔ اور طاؤوس یمانی نے کچھ سوالات پوچھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے تمام سوالات کے تمام جوابات مطمئن اور متقن جواب دیے، اور طاؤوس یمانی مطمئن ہو کر مسجد سے باہر چلے گئے۔ یہ دیکھیں امام کی سیرت ہے، آپ مرجع خلائق اور سوالوں کے جواب دینے والے تھے۔ اسی طرح ایک نمونہ اور، آپ علیہ السلام اس معاشرے میں، اس سماج میں غریب اور نادار اور محتاجوں کی مدد کرتے تھے، امداد کرتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے متعلق یہ لکھا گیا ہے کہ کبھی یہ بات بالکل نہیں سنی گئی ہے کہ کسی نے آپ کے سامنے اپنی حاجت اور ضرورت کو پیش کیا ہو اور آپ کی طرف سے جواب نہ ملا ہو، آپ نے اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا ہو۔ یہ بات بالکل نہیں سنی گئی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام تمام حاجت مندوں کے حاجت روا کرتے تھے، تمام ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرتے تھے، بلکہ آپ یہ تاکید بھی کرتے تھے کہ جب بھی کوئی حاجت مند تمہارے پاس آئیں، ضرورت مند تمہارے پاس آئیں، یا تم کسی کو بلائیں تو ان کو ادب اور احترام کے الفاظ سے پکاریں تاکہ ان کی بے احترامی نہ ہو۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، امام صادق ارشاد فرماتے ہیں، میرے پدر بزرگوار یعنی امام محمد باقر علیہ السلام دوسرے لوگوں کی طرح امام کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام لوگوں کی مدد کرتے تھے، ضرورت مندوں کے اور ناداروں کی مدد کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے ضرورت مندوں کی مدد کرنا، امداد کرنا تمام ایام میں اہمیت کے حامل ہے، لیکن جمعہ کے دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ جس طرح روز جمعہ باقی ایام پر اہمیت رکھتا ہے، اسی طرح جمعہ کے دن غریب اور ناداروں کی مدد کرنا اہمیت کے حامل ہے۔ اسی طرح مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت کے ایک نمونہ، آپ اجتماعی تعلقات میں، سماجی تعلقات میں، معاشرتی تعلقات میں بڑے صابر تھے، بڑے حلیم تھے، بڑے بردبار تھے۔ آپ دیکھیں معاشرے میں، انسانی معاشرے میں مؤثر اور مفید اقدام کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ صبر سے کام لے لیں تو اس انسان کا اقدام مفید ہوگا، مؤثر ہوگا۔ امام علیہ السلام کی سیرت کے لیے ایک نمونہ، ایک واقعہ پیش کروں۔ اس غیر مسلم کا واقعہ جو نصرانی تھا، امام علیہ السلام کے پاس آیا اور امام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، امام علیہ السلام کی مادر گرامی کی شان میں گستاخی کی، اتنی گستاخی کی، گستاخیاں تمام ہونے کے بعد وہ اپنی کوشش میں، اپنے مقصد میں وہ جب کامیاب نہیں ہوا تو وہ چپ ہو گیا۔ اتنی گستاخیاں کرنے کے بعد امام علیہ السلام کا رد عمل آپ دیکھیں۔ امام علیہ السلام نے اس نصرانی کی اس گستاخی پر امام نے غصے کا اظہار نہیں کیا، ناراحتی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ امام علیہ السلام نے
اس نصرانی کے لیے ارشاد فرمایا اگر جو تم میری سیرت اور میرے بارے میں اور میری مادر گرامی کے بارے میں جو تم کہہ رہا ہو اگر تم صحیح پر ہے تو میں میری مادر گرامی کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں، اگر تم صحیح نہیں کہہ رہے ہو تو میں تمہاری ہدایت کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ اس وقت وہ نصرانی اپنی گستاخی پر شرمسار ہو گیا، ہونے کے بعد امام کے اس رد عمل کو دیکھ کر اس نے اپنی زبان پر کلمہ جاری کیا، کلمہ طیبہ جاری کرنے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ اب دیکھیں امام علیہ السلام کتنا صابر تھے، کتنے حلیم تھے، کتنے بردبار تھے اجتماعی تعلقات میں۔ ہماری دعا ہے خداوند عالم ہمیں ان ہستیوں کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔